الزائمرز ڈیمنشیا یا یادداشت کے کھو جانے کی بیماری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ مرض زیادہ تر عورتوں میں ہوتا ہے اور اس کی شروعات زیادہ تر 60 سے 65 سال کی عمر میں ہوتی ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ یہ مرض بہت تیزی سے جنوبی ایشیا میں بھی پھیل رہا ہے۔ اس مرض میں شروع میں انسان کو تھوڑی بہت چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، مثلاً وہ گھر کا راستہ بھول جاتا ہے، یا وہ یہ بھول جاتا ہے کہ صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا، یا یہ بھول جاتا ہے کہ گھر کی چابیاں کہاں رکھی تھیں، یا یہ بھول جاتا ہے کہ فریج میں سے ٹماٹر نکالنے تھے یا کوئی اور سبزی۔ مرض کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے دن رات کا فرق، تاریخ اور سال، اور پھر دوست، رشتہ داروں کے نام اور چہرے بھی بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مرض کے آخری مرحلات میں اسے کھانا پینا، بیت الخلاء جانا، کپڑے پہننا بھی بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو بہت زیادہ غصہ اور چڑچڑاہٹ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مرض کی آخری حالات میں انسان بستر پر پڑ جاتا ہے۔ یہ حالت گھر والوں کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ انہیں اپنے والدین کا اسی طرح خیال رکھنا پڑتا ہے جیسا انہوں نے اپنے بچوں کا پیدا ہونے کے بعد رکھا تھا۔ اسی حالت میں اگر گھر والے اسے کھانا پھر بھی منہ کے راستے دیتے رہیں تو اکثر کھانا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے انہیں نمونیا بھی ہو جاتا ہے، اور اسی نمونیا کی وجہ سے ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مرض کے تشخص سے لے کر اس حالت تک پہنچنے تک 10 سے 12 سال لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی آہستہ بڑھنے والا مرض ہے اور اکثر لوگوں کو اس کا تب تک پتہ نہیں چلتا جب تک دماغ کافی زیادہ ڈیمیج نہ ہو چکا ہو۔ ایک دفعہ جب دماغ ڈیمیج ہو جائے تو اس کو پھر سے ٹھیک کرنا ابھی تک ممکن نہیں ہوا، کیونکہ یہ مرض عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ تر اس مرض کا آغاز 65 سال کے بعد ہوتا ہے۔ اس کے لیے عورتوں کو خصوصی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، دن میں نیند کم از کم 7 سے 8 گھنٹے تک پوری کرنی چاہیے۔ کم اور زیادہ نیند دونوں نقصان دہ ہیں۔ نمبر 2، کھانے میں سبزیاں، پھلیاں اور دالیں بڑھا دیں اور گوشت کم کر دیا جائے۔ نمبر 3، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر کو کنٹرول میں رکھیں اور سگریٹ نوشی سے دور رہیں۔ نمبر 4، میموری گیمز یا یادداشت بڑھانے والی کھیلیں، کتابیں پڑھیں، بچوں کو کہانیاں سنائیں، احادیث اور قرآن کا مطالعہ کرنا اور اپنے بچوں کو پڑھانا نہ صرف صدقہ جاریہ ہے بلکہ دماغ کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ نمبر 5، ایک نئی تحقیق کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنے نواسوں، نواسیوں، پوتوں اور پوتیوں یا بہن بھائی کے بچوں کے ساتھ کھیلنے والے افراد کی یادداشت زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ نمبر 6، جسمانی ورزش بہت ضروری ہے۔ دن میں 30 منٹ چہل قدمی کرنا اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اس میں عورتیں ہمیں کہتی ہیں کہ وہ پورا دن چلتی رہتی ہیں، گھر کا کام کاج کرتی رہتی ہیں، تو کیا اس کے علاوہ بھی ہمیں ورزش کرنی چاہیے؟ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ورزش کا مطلب ہے مسلسل کام کرنا۔ اگر وہ گھر میں 30 منٹ مسلسل چلتی رہتی ہیں تو یہ ورزش کے زمرے میں آتا ہے، ورنہ انہیں مسلسل چلنے یا چہل قدمی کرنی چاہیے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن میں موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري